اب اس کے بعد میں حضرت الاستاد حضرت اقدس مفتی عباس صاحب بسم اللہ ڈھابیلی دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی خدمات میں تاثیر کیسے پیدا کریں، اس عنوان پر اپنے طویل تجربے والی زندگی کی روشنی میں ہم طلبہ اعظام کو اپنے پیغام سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. معاذ اساتذہ کرام، علماء اعظام، آپ حضرات چھوٹی بڑی بہت ساری علمی خدمات کے اندر مشغول ہیں اور اپنی زندگی کے بہترین ایام نیکی کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ امت کو یہاں سے جو اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے جو سینہ بسینہ آنے والا علم، اللہ کی امانت یہاں سے لے کر عالم میں پھیلے ہیں، اور آپ اس امانت کو امت کو پہنچا رہے ہیں۔ بہت بڑی خدمات ہے۔ علم دین حاصل کر لینے کے بعد علم دین کی نشر و اشاعت کی توفیق کا مل جانا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں، اور آپ جس انداز کے اندر بھی جو خدمت کر رہے ہیں، یہ اس امانت کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، آپ کے سینے مبارک سے یہ صحابہ کرام کے سینے میں آیا، طبقتاً بعد طبقتاً یہ سلسلہ رہا اور اپنے اساتذہ کرام کے سینوں میں آیا، اور آپ کے سینوں کے نوڈیل آ گیا، وہ علم لے کر کے آپ گئے ہیں، اور یہ علم کی امانت امت کو پہنچا رہے ہیں۔ اور اس امانت کے پہنچانے کے اندر سب سے بڑی چیز کہ عالم بن گئے، سندیں مل گئی، پگڑی بن گئی، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو یہاں سے روانہ کیا گیا، اور آپ جہاں پہنچے اپنے خاندان والوں، اپنی بستی والوں، اور وہاں ایک اعزاز و اکرام کہ یہ علم حاصل کرنے والا عالم بن کر کے آیا۔ زندگی کے بچپنا
اور نوجوانی کی یہ ابتدائی عمر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے لگا دی ہے، اور ان سے قوم کو بہت توقعات ہوتی، بہت توقعات کہ عالم ہمیں امامت کرائے گا، کتابت سے نوازے گا، ہمارے نونہالوں کو پڑھائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھانے والا بن جائے، بڑی توقعات۔ اور اس کے اندر ایک ہم خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمت کے اندر جان پیدا ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے، تو ہم اپنے اکابرین کی سوانح عمریاں پڑھیں اور ان کے حالات کے اندر غور و فکر کریں کہ کس شان کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد کس شان کے ساتھ یہ امانت کو پہنچایا، اس کے اندر کیا وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو علم پہنچایا دل کے اوپر اثر کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی سورہ علق کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد فترت کا زمانہ آیا، اور ابتدائی دور کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سورہ مزمل، سورہ مدثر ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کہ تاکہ ابتدائی دور میں کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، مگر قیام اللیل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم دیا گیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی جو باتیں کرتے تھے قیام اللیل کے اندر، اور یہ علماء کے سامنے تفصیل کو بیان نہیں کیا ہے تھوڑے وقت میں، کتنی عبادت کہ آپ صلی اللہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اوپر ورم آ جاتے تھے۔ ہماری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال ہو چکی، ایک نماز ہم نے ایسی نہیں پڑھی کہ جس کے اندر ہمارے پیر کے اوپر ورم آ گیا ہو، اور شاید زندگی میں ایسی پڑھیں گے اس کی امید بھی نہیں، اتنا لمبا قیام۔ یہ جہاں سے ہمیں علم ملا ان کے قیام لیل کی حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پارے کتنی صورتیں اس طرح قیام لیل کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں جو اس کے اندر بھی چیز ملے گی۔ رہبان من اللیل، رات کے اندر رہبان بن جاتے تھے اور دن کے اندر فرسان ہوا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کی وہ عادت شریفہ اور معمول کیا، فمی بے شوقین 7 منزلیں قرآن کریم کی روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تو عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں قیام لیل پوری رات۔ بات تو ہم مقلد ہیں امام حنیفہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے، حنفی کہلاتے ہیں، یہ بات بالکل مشہور ہے، بالکل طے شدہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم اپنی زندگی میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کسی دن پڑھنے کی کوشش بھی ہم نے تو نہیں کی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، ایسے امام اعظم نہیں بنیں گے، قیام لیل پوری رات 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ تو اپنی بات کے اندر، اپنے علم کے اندر اور سپلائی کرنے کے اندر اگر آپ تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، قیام لیل کا اہتمام کرو۔ پھر آگے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، پھر صحابہ کرام کا پڑھنا، کہ صحابہ کرام اسی طریقے سے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک تعالی اس کتاب مقدس کے ذریعے سے قوموں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور اسی کتاب مقدس کے ذریعے سے بعض کو پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا، زندگی میں اتارا، اس کی قدردانی کی، اللہ کی طرف سے قدردانی ہوگی اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ بلند مرتبوں کے ساتھ یہاں بھی اور وہاں بھی نوازیں گے۔ اور ناقدری کی، قرآن سیکھا پڑھا نہیں، توجہ نہیں دی، زندگی میں اتارا نہیں، تو ناقدری کی ناقدری کے پاداش کے اندر ان کو پست اور ذلیل کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً کتنا قرآن کریم صلاۃ لیل کے اندر پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، بعد میں آنے والے دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، اور بارہا اس کو دیکھا کہ جس جگہ انتقال ہوا وہاں 7,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ اور ابھی اس سال میں مطالعہ کر رہا تھا، جامعہ سے کتاب شائع ہوئی، درس صحیح بخاری، علامہ شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کے بعد ان کا درس بخاری کا یہاں جمع، اور ان کے شاگردوں میں مولانا عبد الوحید فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط کیا، اس کی پہلی جلد شائع ہوئی بڑی آب و تاب کے ساتھ۔ وہ پڑھ رہا تھا کتاب الایمان کے اوپر، عجیب و غریب بحث، عجیب عالمانہ بحث، تو پڑھتے ہوئے حیران ہو گیا، سوچتا رہا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر 40,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، عمر کتنی تھی؟ 70 سال کی، اور 40,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، چالیس 40,000 قرآن کریم، میں تو پڑھ کر کے حیران ہو گیا، اور حیران ہونے کے میں نے تو نشانی لگا دی کہ یہ تو کبھی سنا بھی نہیں، کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں۔ تو یہ اپنی بات کے اندر، اپنے علم کے اندر سپلائی کرنے کے اندر قیام لیل اور قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ اور تیسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو ذکر کثیر کرو، خوب ذکر کرو اللہ تبارک تعالیٰ کا، پھر دیکھو کہ تمہارا قلب کیسا مسکہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے کلام کے اندر وہ تاثیر کے چند جملے بولیں گے، اور سامنے والا اس کو عجیب انداز کے اندر عکس کر لے گا، اور آپ کے شاگرد آپ کا پہنچایا ہوا علم کس طریقے سے عکس کرتا ہے۔ ہمارے دیوبندی علماء کے اندر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے اور محدث جلیل، دارالعلوم کے اندر اس زمانے میں جبال علم موجود تھے۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے اندر سیاستہ ایک سال کے اندر تنہا پڑھا دیا کرتے تھے، کمال تھا ان کا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کرامت تھی۔ دارالعلوم کے اندر بھی درس ہوتا تھا، بخاری شریف کا، مسلم شریف کا، ترمذی شریف کا، ابو داؤد شریف کا، سب کتابیں ہوتی تھی، مگر امام ربانی رحمت اللہ علیہ تنہا ایک سال کے اندر سیاستہ کا سبق پڑھا کرتے تھے، اور سبق تو کیا پڑھا تھے، اس کا حق ادا کر دیتے تھے۔ ان کا آخری دورہ پڑھنے والوں میں مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. حضرت لمبا قصہ ہے کیسے پڑھایا. حضرت نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، ایک طالب علم کے لیے پڑھانے کی درخواست کی. مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد پڑھایا. دوسرے بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے جو پڑھایا وہ سب کیا، عربی میں منتقل کیا. کمال تھا ان کا. ان کو علوم میں کیا برکت. یہ بات کے اندر یہ جو شائع ہوئی لام درائی اور قبر دوری الفیض السمائی عالم عرب و حیرت میں ہے کہ شخص تنہا جو علوم پھیلا کر کے گیا. عجیب و غریب. مگر ایک طرف حدیث کا درس دے رہے تھے اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ذکر کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اس میں ذات روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے تھے. کتنے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ. ایک طرف حدیث کا درس چل رہا ہے اور ان کو وقت کیسے ملتا تھا. ان کے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی جس کے نتیجے کے اندر یہ سبق بھی پڑھا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں سبق ہوتا تھا. اور دوسری طرف یہ حال تھا کہ اس میں ذات کا ذکر 1.25 لاکھ مرتبہ کرتے تھے. اور 2 باتیں ہیں ذرا وقت بڑھا دیجیے. وقال بزدنی علما. اولین اور آخرین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. تب بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں وقال رب دعا کرتے ہوں گے. اور یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے اور خصوصاً علماء کو کہ اپنے علم کی زیادتی کے لیے اللہ سے مانگو. ایک وہ علم جو کسبی ہے، انسان محنت کرتا ہے اور ان کو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور ایک وہ علم جو اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست دیتے ہیں. اور آخری چیز جو ہمارے علماء دیوبند کا تو امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھ لو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کے اس مقام پر تھے مگر تزکیہ نفس کے لیے رجوع کیا کس کی طرف؟ سید الطائفہ حضرت مولانا حضرت حاجی امداد صاحب حاضر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ علم لدنی ان سے ملا اور کیسا تزکیہ ہوا کہ یہ سلسلہ ہمارا کابرین کے بعد بھی آتا رہا اور چلتا رہا ہے. تو یہ قیام لیل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجیے اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ دیجیے. پھر دیکھو کہ آپ کے علم کے اندر کیا کمال پیدا ہوتا ہے اور آپ کے پڑھنے والے، آپ کے پاس پڑھنے والے، یہ علم حاصل کرنے والے کی شان کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے بھی توفیق دے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی اور آپ سب کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ حسن الجزا. اللہ تعالیٰ استاد محترم کی عمر میں صحت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور ان نصائح. بہت دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فاضل عالم دین سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا مشغلہ ہے، تو دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ تجارت اور کاروبار میں مصروف ہے. بہت دکھ کا وہ جملہ ہوتا ہے. آپ سب سے درد دل سے اپیل ہے
कुछ न कुछ पढ़ाओ, मकतब पढ़ाओ, बड़ों को पढ़ाओ, छोटों को पढ़ाओ, कोई न कोई दीनी मशगूलियत हो, ये अज़ाइम यहाँ से लेकर के जाइए। एक और अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, लफ्ज ब लफ्ज उसको अपने सीने में उतारिए। दीन के उन्वान से कोई भी नई बात, दीन के उन्वान से कोई भी नई बात असलाफ के अपनाए हुए तरीकों से हट कर हो, असलाफ के अपनाए हुए तरीकों से हट कर हो, तो अपने असातिज़े किराम के रुझानात को अव्वलन मालूम कीजिए, अपने अकाबिर और असातिज़े किराम के रुझानात को अव्वलन मालूम कीजिए, बाद में उस मैदान के अंदर आगे बढ़े। ये आज के हालात के एतबार से बहुत कीमती बात है आप सबके वास्ते। अल्लाह हम सबको अपने अकाबिर के रुझानात, उनके मौक़िफ़ मसलक और मशरब पर हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बानी जामिया और बाद में हजरत मौलाना अहमद बुजुर्ग साहब की बात जो बैनर में लिखी भी गई है कि हम जामिया बनने के बाद भी इस मदरसे को दारुल उलूम देवबंद ही की एक शाख समझते हैं, तो फिर दारुल उलूम देवबंद हमारा मसलक, अकीदा और हर एतबार से हमारा वो रूहानी इल्मी मरकज है, और उसकी अजमत, उसका वक़ार, वहाँ से आई हुई बातें हमारी जिंदगी के लिए मशअले राह होनी चाहिए। अब आगे मैं हम सब के उस्ताजुल असातिज़ा जिनकी बात सुने बगैर ये मजलिस शायद नाक़िस रहेगी, हजरतुल उस्ताद मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम से बहुत अदब से दरख्वास्त करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वाहिदिल क़हार अल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार मुकव्विरुल लैलि अलन नहार तज़किरतन लिउलिल अलबाब वल अब्सार व तबसिरतन लिज़वील अलबाब वल एतिबार व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल बर्रुल करीम अर रऊफ़ुर रहीम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हबीबुहु व खलीलुहु सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आले कुल्लिन व साइरिस सालिहीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व हाज़िरीन मजलिस, ये मेरा पहला मौका है कि उलमा को मुझे खिताब करना पड़ रहा है। हम पढ़ाते हैं, ये बात ठीक है, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, और जब आलिम हो जाते हैं तो हम उनको न नसीहत करते हैं न उनको कोई मशवरा देते हैं। अगर पूछ लेवें तो ठीक बात है। हमारे पढ़ने के ज़माने के अंदर मौलाना आदम साहब पालनपुरी यहाँ मुस्लिम शरीफ पढ़ाते थे। हमारे भी अरबी दौम के अंदर किताब चली गई, तो वहाँ ऐसा होता था कि मौलाना हर एक की हाजिरी लेते थे, तो नाम लिखते थे, तो दौरे के तालिब इल्म उस जमाने के अंदर 3 इम्तिहान होते थे, तो मुहर्रम के बाद हर एक के आगे मौलवी लिख देते थे। हमने पूछा कि हजरत, हमारे आगे तो आप मौलवी नहीं लिखते, इन लोगों के आगे मौलवी क्यों लिखते हैं? फरमाया कि बस ये तो कामिल हो गए, अब मौलवी हो गए। तो इसीलिए खिताब के अंदर भी आमतौर पर मैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम नहीं कहता हूँ। मैं तो सिर्फ सीधी सादी बात अवाम की जो होती हैं वो अवाम के सामने कर देता हूँ। और यहाँ पर भी आप जरा ज्यादा मुज़महिल होने की जरूरत नहीं है, चूंकि वक्त कम है, और मैं सिर्फ नोट करके लाया हूँ कि 2-4 बातें आपके सामने जिक्र कर दूं बस। चूंकि मजमुआ आमतौर पर अक्सरियत का हमारे फारिगुत तहसील
علماء حضرات کا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ دور کیا تھا، وہ زمانہ کیا تھا وہاں پر۔ اس دور کے اندر یہاں اس گاؤں کے اندر کچھ 32 گاؤں کے لوگ آتے تھے، یہاں عرس کیا جاتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جب میں آیا تو مولانا محترم صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کو گاؤں کے ایک آدمی نے آ کر جلسے کے اگلے دن ذرا مذاق، اس زمانے کے اندر وہ جانور یہاں چرا کرتے تھے، کہنے لگا سعید یہ جانور کی کون سی بوٹی پر میرا نام لکھا ہے۔ محترم صاحب کو آ گیا غصہ، کہا کہ جس وقت کے اندر تم عرس کرتے تھے تو یہ کتنے گاؤں کے لوگ آتے تھے، پورا تالاب بھر جاتا تھا، مہمانوں کو بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو بھی آپ گھاس ڈالتے تھے، ان کا کھاد اور یہ سب جو ہے آپ اٹھاتے تھے۔ اور یہ ہمارے مدرسے کے مہمان جو آتے ہیں تو رات کو بیچارے جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ مؤذن بیچارہ 2 لحاف باہر ڈال دیتا ہے کہ یہ سونے کا ہے، اور پھر اب تو مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی بوٹی پر میرا نام لکھا ہے۔ خیر وہ تو چلا گیا، محترم صاحب نے پھر مجھے مخاطب کیا، مجھے آج تک یاد ہے، فرمانے لگے عرس میں کبھی گیا ہے، کھانا تو نے کھایا ہے؟ میں ایک دم جھسک گیا، 2-3 مرتبہ پوچھا، پھر کہنے لگے ذرا ہاتھ مار کر، میرے بھی پیٹ کے اندر یہ عرس کا کھانا گیا ہے، سیدھی سیدھی بات کرنی، کھایا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت کھایا، میں نے بہت کھایا ہے۔ بچپن کے اندر میں عرس میں جاتا تھا، ابھی میں نے حفظ شروع نہیں کیا تھا، 10 سال کی عمر تھی، اس وقت کے اندر میں جاتا تھا اور کھاتا تھا، صحیح بات یہ ہے۔ خیر وہ دور تھا، محترم صاحب نے ایک ساتھ ساتھ نصیحت بھی کر ڈالی، فرمانے لگے کہ دیکھو یہاں جامعہ میں تم ہو، کبھی بھی یہ تم دماغ کے اندر مت رکھنا کہ لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، جو کچھ تمہاری تعظیم توقیر کی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے، یہ ہمارے جامعہ کے نام پر۔ ہم نے بہت تجربہ کیا، کوئی سلام نہیں کرتا، یہ تو مدرسے میں ہوتے ہیں تو ذرا سلام کر لیتے ہیں، یہ ہم نے تجربے سے بھی دیکھا۔ تو ہمیں یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا یہ جامعہ کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کیا جامعہ کے بانیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے فارغ التحصیل طلبہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رہ جاویں، مرغیاں ذبح کرنے کے لیے رہ جاویں؟ ہمارے جامعہ کے فارغ التحصیل سے مطالبہ یہ تھا کہ قوم کے اندر جو امراض پھیل چکے ہیں، جو دلوں کے اندر گھڑ چکے ہیں، جو دماغوں کے اندر وہ جو ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ان باطنی امراض کا علاج ان سے مطالبہ کیا گیا اور طلب کیا گیا کہ آپ جا کر ان لوگوں کی اس بیماری اور اس مرض کا علاج کریں، آپ ان کو سمجھاویں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے رہنے کا ہے، ہم کون ہیں، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا ہے، کیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے ایسے ہی بیکار تم کو پیدا کر دیا اور تم کو ہمارے یہاں آنا نہیں ہے؟ تو وہ مقصد یہاں پر حاصل کرنے کا اور بتلانے کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں مجھے موضوع دیا گیا متعین کر کے، کیوں دیا گیا، کیا حکمت اور مصلحت یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ موضوع یہاں پر جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ علماء عالمانہ وقار کیا ہے، عالمانہ وقار، غیرت مندی اور خودداری۔ ٹھیک بات یہ ہمارے یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقار کو ذکر کیا، چونکہ عام طور پر روایتوں کے اندر وقار اور سکینہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، تو کیا یہ وقار اور سکینہ دونوں ایک چیز ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ امام نووی نے فرمایا کہ وقار یہ تو خاص ہے اور سکینہ
یہ تو عام ہے، چونکہ ہمارا مجموعی علماء کا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اصطلاحی اگر میں زبان استعمال کروں تو۔ پھر آگے علامہ نووی نے فرمایا الوقار الحلم والعظمت۔ حلم کیا چیز ہے؟ حلم کا معنی ہے برداشت کرنا، ضبط کرنا، شریعت کی جو باتیں ہیں، اہل اللہ نے جو کچھ کہا، یہ تمام کے تمام دلوں کے اندر ضبط کر لیں، اور عوام پبلک اور یہ جو کچھ ہمیں برا بھلا کہیں، یہ تمام کے تمام ہمیں برداشت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آستین چڑھا کر سامنے نکل آئے کہ کون تو کہنے والا ہے، یہ عالم کی شان نہیں ہے۔ اس لیے حلم اور عظمت یہ ہے یہاں پر وقار، لیکن یہاں پر بھی امام نووی رکے نہیں۔ امام نووی نے آگے فرمایا الوقار فی الہیئت، وقار ہیئت میں ہوتا ہے۔ ہیئت کیا چیز ہے؟ ہماری حالت ظاہرہ جو ہوتی ہیں اس کو ہیئت کہا جاتا ہے۔ ہماری حالت ظاہرہ کے اندر یہ ٹپکتا ہے وقار۔ کیسے ٹپکتا ہے؟ چنانچہ بتلایا غض البصر، ہماری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، بالکل نیچی ہونی چاہیے۔ اگر اونچی نگاہ کی یا تو غصے میں لڑائی کر دیں گے، یا ایک منہیات کی طرف وہاں پر جو پھنس جائے گا۔ غض البصر، نگاہیں پست ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خفض الصوت، ہماری آواز ذرا پست ہونی چاہیے۔ علماء کی آواز اتنی بلند نہیں، چونکہ جو چیز مٹھاس سے اور ذرا ٹھہر کر نرمی سے جو سمجھایا جاتا ہے اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض وقتوں کے اندر سخت کلام کی ضرورت ہوتی بھی ہے، ہم بھی سخت کلام کرتے ہیں، ہم کہاں اس سے بچتے ہیں؟ روزانہ کھڑا کرتے ہیں اور دیر سے آئے نہیں کہ ہم کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے طلبہ نے شکایت کی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ جو ہے نا وہ دورے والے کو بخشتا نہیں، جب سے میں آیا ہوں پہلا گھنٹہ میرا خالی نہیں۔ مولانا نے مجھے فرمایا یہ کرتے ہو تم، اب جھوٹ کیسے بولے؟ ہم نے کہا کہ ہاں میں کھڑا کر۔ مولانا فرمایا کہ ٹھیک، اب جو ہے نا کھڑا کرے تو جس کو کھڑا کیا ہر ایک سے جو معافی مانگی۔ میں نے کہا ٹھیک، معافی مانگی۔ فرمانے لگے کچھ بولا نہیں میری بات کے اوپر، اجازت دے تو بولوں۔ چل بول، کیا بولنے کا؟ میں نے کہا معافی مانگوں گا تو اس کا اثر طلبہ پر نہیں ہونے کا، اس لیے کہ یہ تو دل میں کھڑے ہوتے ہوئے ہنسے گا اور دوسرے کو اشارہ کرے گا اور کہے گا ابھی تو کھڑا کیا ہے، ابھی معافی مانگنے کے لیے آئے گا، دیکھنا۔ مولانا کو بالکل بات دھیان میں آ گئی، کہا کہ نہیں 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 بھائی یہ مت کرنا۔ پھر فرمانے لگے کہ تو ایسا کر کہ سالانہ پر ایک مرتبہ معافی مانگ لے اور بڑی عاجزی اور تواضع سے معافی مانگنا۔ میں نے کہا ٹھیک بات ہے، میں یہ بھی کر لوں۔ پھر فرمایا اب اس کے اوپر تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہونے کا، اس لیے کہ جب بھی کھڑا کروں گا تو یہی دماغ میں رکھے گا کہ آخر میں تو میرے پاس آنے کا ہی ہے، یہ کہاں جانا۔ آخر مولانا عاجز ہو گئے۔ خیر یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال بات کچھ ایسی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں نیند اتنی غالب ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مشکات کی روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اہل جنت میں سوئیں گے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب دیا الموت وہ النوم اخو الموت، یہ نیند جو ہے نا یہ تو موت کی بہن ہے یا بھائی ہے یہاں پر۔ تو اس کا وہ معنی نکالا ہے کہ بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ نیند نکالتے ہیں وہ اہل جنت میں سے نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے نکالا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ باقی میرا تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ میں کھڑا کر دیتا۔ اچھا یہ وقار کی مثال ذرا دیکھیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے بعد والی صلاۃ کے بارے میں
ایک روایت نقل کی ان عمر ابن دینار ان الزہری ان سالم ان ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت چونکہ عمر ابن دینار سے مروی ہے. عمر ابن دینار یہاں پر روایت کر رہے ہیں امام زہری سے. امام زہری امیر المومنین فی الحدیث کا ان کو لقب دیا گیا. تابعین میں سے ہیں، اگرچہ صغار تابعین میں سے ہیں، خیر، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ابن دینار یہ تو اسم ہے. چنانچہ علی ابن حسن نسائی نے فرمایا اور انہوں نے یہ نقل کیا سفیان ابن عیینہ سے کہ یہ بڑی عمر کے ہیں، یہ چھوٹی عمر کے ہیں. عمر ابن دینار کی پیدائش جو ہوئی ہیں وہ سن 46 ہجری کے اندر ہوئی اور وفات ان کی 126 ہجری کے اندر ہوئی، جبکہ زہری کی پیدائش 12 سال کے بعد سن 58 ہجری کے اندر ہوئی اور 2 سال پہلے ہی سے انتقال کر گئے 124 ہجری میں. لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اکابر ان اساغیر سے روایت لے رہے ہیں. زہری سے عمر ابن دینار یہاں روایت نقل کر رہے ہیں. امام زہری ایک مرتبہ عمر ابن دینار جب بیمار ہوئے تو ان کی تعزیت کے لیے گئے. تعزیت کے لیے گئے تو عمر ابن دینار نے 2 باتیں کہی. چنانچہ پہلی بات تو یہ کہی ما رأیت احدا انص الحدیث من الزہری، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو صحیح عمدہ طریقے سے حدیث کو رفع کر رہا ہو، منسوب کر رہا ہو اس کے قائل کی طرف امام زہری کی بنسبت. یہی سب سے زیادہ سند کے اندر بڑھیا طریقے سے حدیث کو رفع کرتے ہیں. عمر ابن دینار نے ایک دوسری بات کہی آگے ما رأیت احدا الدراہم والدنانیر اہون عندہ منہ ان کانت الدراہم عندہ بمنزلۃ البعیر. میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا دراہیم اور دنانیر زیادہ بے وقت ہو اس آدمی کے نزدیک. امام زہری کے مقابلے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. امام زہری کے نزدیک دراہیم اور دنانیر کی حیثیت کیا تھی؟ اونٹنی کے مینگنیوں کے برابر تھی. یہ اس وقت عمر ابن دینار نے شہادت کے اندر فرمایا جبکہ زہری کے اوپر تہمت لگی تھی کہ یہ حاکموں کے پاس جاتے ہیں، ان کے دروازے کا چکر لگاتے ہیں، یہ کاسا لیسی کرتے ہیں. چنانچہ ترجمہ ہمارے یہاں کچھ حضرات نے یہی کیا ہے، کاسا لیسی یعنی پیالے کو چاٹنا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. تو اس وقت کے اندر اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ایک بڑے آدمی اپنے سے ایک چھوٹے آدمی، یہ ان کے اعتبار سے ہیں، بڑا ہونا چھوٹا ہونا ہمارے اعتبار سے نہیں، لیکن کیسی ان کی تعریف، توصیف اور سند پیش کر رہے ہیں. یہ ہیں امام زہری کا یہاں پر جو ہے وقار. قرآن کریم نے بھی اس وقار کو ایک جگہ کے اندر بیان کیا. سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 8 صفتوں کو بیان کیا، اور 8 صفتوں کے اندر ایسا ہے، میں اجمالاً آپ کو گنا دیتا ہوں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ علماء کرام ہیں پڑھ سکتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں عباد الرحمن ترکیب میں مبتدا ہے اور 10 آیتوں کے بعد اس کی جزا بیان کی ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اب اس عباد الرحمن کسے کہتے ہیں، کیسے ہیں وہ عباد الرحمن؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عباد الرحمن کے بارے میں فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. روزانہ تجربہ ہوتا ہوگا، آپ ہم سب عالم ہیں، عوام سے ہمیں کیا تجربہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. اس میں بتلایا گیا آیت کے اندر کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ غرور اور تکبر نہیں کرتے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنے کا ہے، اگر ہمارے اندر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہو، استغفار کرو
اور اس کو دور کرنے کی سعی اور کوشش کرو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس میں بتلایا کہ عباد الرحمن رات بھر عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اب مولوی حضرات عوام کو تو کیا کہنا، وہ رات کو بیٹھے گا، اگر عشاء کی نماز پڑھے گا بھی تو وہ فون لگا ہوا ہے، اور جب تک کہ 4 گھنٹے مکمل نہ کرے وہاں تک وہ رکھے گا نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا ہوا یہاں پر۔ عباد الرحمن تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف بیان کیا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ہر وقت کے اندر ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہتا ہے، ہمیشہ عذاب سے یہ خائف رہتے ہیں۔ چوتھی آیت کے اندر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، مال خرچ کرنے کے اندر راہ اعتدال کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ہیں اس آیت کا مفہوم، اس کا مطلب۔ یہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ اڑا دیتے ہیں، نہ یہاں پر بخیلی کرتے ہیں۔ پانچویں آیت میں فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو کارساز سمجھ کر حاجات اور مشکلات کے اندر پکارتے نہیں۔ اپنی حاجات، اپنی ضروریات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ یہ کرے گا اللہ ضرور پہلا وہ جو ہے پوری کر دے گا، اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی وہ حاجت اور ضرورت کو پوری کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ یہاں پر غیر اللہ کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ جب یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دے گا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے مانگو، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو رب تعالیٰ سے مانگو، کیوں غیر کی طرف نظر کرتے ہو؟ آگے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چھٹی آیت کے اندر وصف بتلایا والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ کئی آدمیوں کو دیکھتے ہیں بلکہ اکثروں کو جھوٹی سیوا بنا لیا ہے، معمولی سی بات، کوئی سزا نہیں ہوتی، ایک پوچھو اس کو تو ابھی وہ جو ہے جھوٹ بولے گا، اس کو بھی یقین ہے کہ یہ جان گیا ہے کہ میرے جھوٹ کو، پھر بھی وہ جھوٹ سے ہٹے گا نہیں۔ یہ جھوٹ ایسا پیوستہ ہو گیا ہے رگوں کے اندر کہ اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ساتویں آیت کے اندر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بہروں کی طرح، اندھوں کی طرح، غیر کی طرح، وہ کافر اور مشرکوں کی طرح اپنے وہ معبودان باطل پر جیسے گرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، غور و فکر کر کے آگے چلتے ہیں۔ اور آٹھویں آیت کے اندر سکھایا اور ان کا وصف و بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی آل و اولاد اور نسل کے لیے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 8 وصف عباد الرحمن، دیکھو وصف بھی لائے رحمان کا کہ رحمان تعالیٰ سے کہ یہ بندے ہیں، اور رحمان تعالیٰ سے کہ بندے کے اوصاف ایسے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے، باقی رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہمیں ہمیشہ مربوط رہنا ہے، اور اسی پر ہم ہماری موت چاہتے ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر ہو۔ ورنہ بات یہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, जैसा कि काफिर और मुसलमान दोनों मसावी नहीं है, जैसा कि आलिम और जाहिल दोनों मसावी नहीं है, जैसा कि कानित यानी इबादत गुजार और आसी ये दोनों एक तरह के नहीं है, ये बात कौन समझते हैं? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ये भी समझ अकल वाले रखते हैं, इनको ये समझ होती है। अगर मांगना ही है अल्लाह तबारक व तआला से तो उस सूरत के अंदर मांगो रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये मांगने की चीज है। ये अगर हमने अपना लिया, हमारे अंदर ये वकार भी आ जाएगा, गैरतमंदी भी आ जाएगी और सब कुछ उसके अंदर जो हासिल हो जाएगा। आखिर के अंदर आपको हाफिज शिराजी का एक जो है शेर तुमको जिक्र कर दूं, तनत बनाजे तबीमा नियाजमन मवाद, वजूद नाजुकत आरजुए गजन मवाद, खुदा करे तेरा जिस्म तबीबों के नाज का नियाजमन न बने। हमारे फारिगीन नौजवान होते हैं, हमारी भी उनके लिए यही दुआ है, तेरा नाजुक वजूद किसी मुसीबत से आजूरदा न हो, सलामत हमा आफाक सलामत दुस्त, बहेज आरिजा शख्स से तू दर्दमन मबाद, तेरी सलामती अगर होगी तो दुनिया सलामत रहेगी। आलिम अगर हट जाएगा, झुक जाएगा, कदम फिसल जाएगा, मखलूक भी पीछे फिसल जाएगी। इमाम की नमाज फासिद होने से मुक्तदी की भी नमाज फासिद हो जाती है। तमाम दुनिया की सलामती तेरी सलामती में है, तेरा जिस्म किसी बीमारी से दर्दमंद न हो। आइंदा तुझे क्या करने का है, शिफा जे गुफ्तई शकर फिशान हाफिज मजोय, हाजत व इलाज गुलाब कन मबाद। अगर तुम बीमारी के लिए शिफा चाहते हो, अपनी बातिनी बीमारी, अपनी बातिनी मर्ज के लिए, यहाँ हाफिज से मुराद अल्लाह वाला है कि अल्लाह वाला जो शकर बिखरने वाले कलाम से शकर बिखर रहा है, उसके वहां पहुंच जाओ। वहां तुम्हें जो है इत्मीनान और सुकून मिलेगा। वहां तुम्हारी वो जो है इलाज तुम्हारी बीमारी का होगा, वो इलाज को जो है दफा करने का तुम्हें रास्ता जो बतलाएगा, तुम्हें गुलकन के इलाज की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो हमेशा डॉक्टरों के घरों पर जो जाया जाता है ना, हम नहीं कहते उसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये हकीमों की नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वैदों के चाटन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी बात यह है कि बापुओं के दरवाजे पर जाकर ये धागा और तावीज लाते हैं, ये उलमा का काम नहीं है। इसी में आप समझ जाओ, मैं ज्यादा उसकी शरह करना नहीं चाहता। कमाल ही नहीं बता। ताला इन नसाए पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत वाला दामद बरकातुहुम की खिदमत आली में मौजू पेश किया गया था उलमाए उम्मत की जिम्मेदारियां। इसके बाद हजरत मोहतमीम साहब के साहबजादे का निकाह भी है और मुफ्ती मोहम्मद साहब के साहबजादे की हिफ्स की तकमील भी है। फिर दुआ होगी और इंशाल्लाह असर की नमाज के बाद असराना भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, ताकि मगरिब के बाद की तवील मजलिस में आप पूरे निशात के साथ शिरकत कर सकें।
فرامین کے اس مجموعے کا نام جو حضرات علیہ السلام کے ذریعے بندوں کے پاس بھیجا جاتا ہے. لہذا دین و مذہب کی حقیقت متعین کرنے کے لیے پھر اس کو اختیار کرنے کا طریقہ اور اس پر عمل کرنے کی صورت معلوم کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کا سامنے ہونا ضروری ہے. اور یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ انبیاء کا مقصد بعثت کیا ہوتا ہے. وہ اپنی حیات طیبہ میں کس چیز کی طرف دعوت پر مامور ہوتے ہیں اور پھر ان کے جانشینوں کی اصل ذمہ داری اور فرض منصبی کیا قرار پاتا ہے. اسلام میں جانشینی کسی منصب افتخار و تفاخر کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری اور مسئولیت کا نام ہے. اس لیے جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کے مقاصد بعثت اور وظائف حیات کو سامنے رکھتے ہوئے اصول صحیحہ کے مطابق دین کی خدمت انجام دے گا وہ وارث انبیاء کہلائے گا. یہ پھر سے سن لیجیے، یہ ایک ذمہ داری اور مسئولیت کا نام ہے. اس لیے جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کے مقاصد بعثت اور وظائف حیات کو سامنے رکھتے ہوئے اصول صحیحہ کے مطابق دین کی خدمت انجام دے گا وہ وارث انبیاء کہلائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء اور خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کیا شمار کرائے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے اور ضرورت پڑنے پر ان سے اچھے انداز میں مباحثہ بھی فرمائی. دوسری جگہ یہ ارشاد ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں. ایک اور جگہ یہ ارشاد ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ رسول انہیں امر بالمعروف بھلی باتوں کا حکم، نہی عن المنکر بری باتوں سے منع کرتے ہیں، حلال چیزوں کی حلت اس کا حلال ہونا بتلاتے ہیں، حرام چیزوں کی حرمت اس کا حرام ہونا واضح کرتے ہیں، اور معاشرے کے رسوم و بدعات کا یا پہلی امتوں کے سخت احکام کا بوجھ اور توق ان پر مسلط ہے اس کو ان سے دور کرتے ہیں. یہ معاشرے کی رسوم اور بدعات جو ہیں بہت بڑا بوجھ ہے امت کے لیے. ضرورت اس کی ہے کہ اس لائن سے خوب محنت کی جائے اور معاشرے میں جو بدعات اور رسوم رائج ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے. ان رسوم اور بدعات نے سنت کی جگہ لے رکھی ہے اور جب سنت کی جگہ یہ رسوم لے لے تو معاشرہ کبھی جو ہے صالح نہیں بن سکتا. اس لیے اس کے آپ حضرات کی محنت کا بڑا محور جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ رسوم کو معاشرے میں سے دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش، پہلے خود اپنے آپ کو ان رسموں سے بچانے کا اہتمام کریں، ان بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اہتمام کریں. ان کوششوں کے نتیجے میں معاشرے کے لیے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا.
ایک اور موقع پر یہ فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم وظائف میں سے نمبر 1 دعوت اللہ، نمبر 2 تلاوت آیات، نمبر 3 تعلیم کتاب و حکمت، نمبر 4 تزکیہ نفوس اور تربیت اخلاق، نمبر 5 علمی مباحثہ و مناظرہ، نمبر 6 امر بالمعروف، نمبر 7 نہی عن المنکر، نمبر 8 حلت و حرمت کے مسائل، نمبر 9 رسوم بدعات کی بے فنی، نمبر 10 احکام دین کی تبلیغ و اشاعت جیسے امور ہے، لہذا اقتداءً اور اتباعاً ایک امتی خصوصاً عالم دین کے بھی یہی وظائف ہونے چاہیے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ الحمدللہ قدیم طرز کی مدارس اسلامیہ کا نصاب و نظام بحیثیت مجموعی اسی محور فکر پر مبنی ہے، جس میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کے ذریعے موت سے لے کر حیات تک، طہارت سے لے کر کے میراث تک، اور ذاتیات سے لے کر اجتماعیات تک کے سارے احکام دین پڑھے پڑھائے اور دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور امت کی دینی ہدایت اور رہنمائی کے تعلق سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے سب کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ ایک بہت کافی مدت پہلے حضرت مولانا ایک کتاب ہاتھ آئی تھی جس میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے مخصوص شاگردوں میں سے، ان کی نصیحتیں تھی، بہت اچھی لگی تھی، میں نے نقل کر لی تھی، آج جی چاہا کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کروں۔ نمبر 1 حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مفتی محمد شفیع صاحب کو فرمایا وقت ضائع نہ کرنا۔ ہم اہل علم کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہی ہے، اضاعت وقت۔ جب بیٹھتے ہیں مجلس بازی میں کے لیے تو کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ مجھے حضرت تھانوی نے فرمایا مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت کام کرنے کا موقع ملا۔ اے خواجہ چہ پرسی زے شب قدر نشانی، ہر شب قدر گر قدر بیدار۔ نمبر 2 اکثر ذکر حاضر لذات الموت، گناہ چھوڑنے کی ایک اہم تدبیر یہی ہے کہ روزانہ ایک وقت مقررہ میں سوچے میں مر چکا ہوں، قبر میں سوالات ہو رہے ہیں، پھر قیامت میں برسر محشر پوچھ ہو رہی۔ نمبر 3 ہر وقت یہ حدیث پیش نظر رکھے کہ سب سے اونچا مقام احسان ہے، انتا واللہ اور علم یعلم بان اللہ یرا۔ نمبر 4 ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر یا تلاوت میں رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانی لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے، انہوں نے حضور سے نصیحت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یاد نہ رہے تو ہاتھ میں تسبیح رکھیں، کسی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں۔ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ ہوا کے دوش پر اپنے پورے دربار کے ساتھ جا رہے، ایک بندے مومن نے دیکھا تو حسرت کے ساتھ کہا کیا اللہ نے نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے اوپر اس کو منکشف کیا، انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ اتار دو تختوں کو نیچے، اور پھر اس بندے مومن سے کہا کہ وہ بندے مومن یوں کہتا ہے سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، کہ حضرت داؤد کے گھرانے والے حضرت سلیمان اللہ نے کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس پر حضرت سلیمان نے فرمایا
تسبیحۃ واحدۃ یقبلہ اللہ تعالی خیر مما اوتی اعلیٰ. ایک سبحان اللہ بندے مومن کے نام اعمال میں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. سلیمان کو جو کچھ ملا ہے اس سب سے بہتر ہے. نمبر 5 حب جاہ اور حب مال سے دور رہیں. یہ علماء کو برباد کرتی ہیں. یہ دونوں بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 خونخوار بھیڑیے جو بکریوں کے ایسے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں جن کا چرواہا موجود نہیں ہے، وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا آدمی کے دین کو یہ 2 چیزیں حب جاہ اور حب مال نقصان پہنچاتی ہیں. آج یہی دونوں بیماریاں ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں. نمبر 6 طلب علمی کے زمانے میں اصلاح باطن کا موقع نہ ملا تو اب سستی نہیں کرنی چاہیے. فراغت کے بعد ہی شیخ کامل سے اخلاق کی اصلاح کی صحیح بلیغ کریں. اور نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اہل حق عطا فرمایا، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں. ہمارے علماء دیوبند کا جو مسلک ہے اس کے متعلق خاص تاکید فرماتے ہیں. اس کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اساتذہ اور اکابر سے تعلق قائم رکھیں. آپ جو آج آئے اس موقع پر جامعہ نے آپ کو دعوت دی. بہت سے تو وہ ہیں جو سال سے فارغ ہو کر کے گئے تھے. آج پہلی مرتبہ آئے جانے کے بعد نہ اپنے اساتذہ سے کبھی رابطہ، نہ سلام، نہ کلام، نہ خط و کتابت، نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ مضبوطی کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے تعلق قائم رکھو گے تو ہی آپ جم کر کے دین کی خدمت کر سکیں گے. اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اتباع سنت کا خاص اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال. جو میری سنت پر کی محافظت کرے گا اللہ 4 چیزوں سے اس کو نوازیں گے. اللہ محبت فی قلوب البررہ، اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور بدکار بندوں کے دلوں میں اس کی جو ہے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے اور بدکار بندوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے. والثقۃ فی الدین، اور دین پر مضبوطی عطا فرمائیں گے. والسعۃ فی الرزق، رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے. لوگ اسی کے لیے مر مٹتے ہیں کہ اس اتباع سنت کے نتیجے میں یہ 4 چیزیں وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کی محبت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. حضرت جبریل ان سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ محبت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں اس کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی. یہ اہل اللہ کی محبتیں جو ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں کس نے ڈالی؟ اسی اتباع سنت کے نتیجے میں. اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. یہی اتباع سنت ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. بڑے بڑے مجاہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے اکابر نے اسی کی خاص تاکید فرمائی. اور آخری نصیحت عجیب نصیحت کی ہے، فارغ ہو کر کسی نہ کسی دینی کام میں لگ جائے. یہ نہ سوچے کہ کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث بنایا گیا جاؤں تو کام کروں گا. فرماتے ہیں ڈی سی کی جگہ بھی نہیں ہو اور مؤذن کی بھی تو میرے نزدیک مؤذن کی جگہ بہتر ہے. امام گورنری سے بہتر ہے. تدریس صدر ملک کے عہدے سے اونچی، مفتی اور شیخ باطن کے اونچے مقام کی دنیا میں کوئی نظیر ہے.
तनख्वाह लेने से सवाब में कमी नहीं आती, जबकि असल नियत खिदमत देगी। इसलिए इन चीजों का खास एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक व सआदत अता फरमाए। दुनिया के औरों के पीछे न पड़े, बस ये दीन की खिदमत बड़ी सआदत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب رشید احمد محمد حنیف صورتی، آپ نے اپنی صاحبزادی رمیسہ بنت رشید احمد صورتی کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب عبدالصمد محمد تراجیہ اور جناب اویس محمد حسین صورتی کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر فاطمی، جس کی آج کی قیمت 1,85,251 روپے نقد، زوجہ اور بیوی بنا کر جناب مولوی سلیمان ولد مولانا احمد بزرگ کے عقد نکاح میں دیا۔ مولوی سلیمان آپ نے قبول کیا۔ بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں مفتی محمد کے بچے نے اپنے حزب کی تکمیل کی، اس کو بے انتہا قبول فرما۔ جیسے اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ، تکمیل حفظ پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، سب کے حق میں قبول فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ، یہ نکاح جو اس مجلس میں ہوا، اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما۔ ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ نیکی اور بلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اس دیوالی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان دونوں کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک اس دیوالی زندگی عطا فرما۔ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اور دونوں کی روزی میں بھی خوب برکت اور وسعت عطا فرما۔
اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے، ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان سے حفاظت فرما، ہم سب اہل مجلس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے فلسطینی اور غزہ کے بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما، یہودیوں کے مظالم سے اللہ ان کو نجات عطا فرما، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لیا، اسرائیل اور اس کے اعوان و انصار کا قلع کما فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔